حکمت تھی اللہ رب العزت کی ان کو وادی تی میں رکھنے کی۔ اب رہ رہے ہیں وادی تی کے اندر، من و سلوہ اتر رہا ہے، کھا رہے ہیں، ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اس کھانے پر اکتا گئے کہ نہیں اب یہ روز روز ہم کو جو کھانا مل رہا ہے بلا مشقت کے، نہیں ہم کو مشقت والا کھانا چاہیے، ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ، اللہ رب العزت بتلا رہا ہے جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت جو یہود آباد تھے ان کو بتلا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری آبا و اجداد تھے جنہوں نے اپنے وقت کے نبی موسیٰ سے یہ سوال کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ جب تم نے کہا، یعنی اس وقت کے بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہم کو صبر نہیں آ رہا ہے ہرگز، علی طعام واحد، ایک کھانے پر صبر نہیں آ رہا ہے، تو اپنے پروردگار سے دعا کیجئے تاکہ وہ ہمارے لیے نکالے جو کچھ زمین اگاتی ہے، یعنی ہم کو سبزی ترکاری چاہیے، سبزی ترکاری چاہیے، جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہم کو بلا مشقت کے مل رہی ہے من و سلوہ کی شکل میں، اور یہ اللہ کی نعمت ہے، کھاتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اس شکر کے بدلے میں اللہ رب العزت اور بڑی بڑی نعمتوں سے ہم کو نواز دے گا۔ لیکن مسلسل کھانے کی وجہ سے ان کا مزاج بگڑ چکا تھا، ان کے کھانے کے اندر تبدیلی چاہیے تھی، نئی نئی ڈش چاہیے تھی، اس لیے ان کی یہ چاہت تھی کہ نہیں اب ہم کو نیا کھانا چاہیے، نیا کھانا چاہیے، جبکہ یہ پاکیزہ روزی مل رہی تھی۔ دیکھو من و سلوہ جو ان کے لیے حلال اور طیب روزی اللہ کی طرف سے مل رہی تھی، اور وہ کیسی روزی تھی کہ اس کے اندر حرام کا شبہ نہیں تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے حرام کا شبہ تو نہیں تھا، لیکن یہ روزی استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب بھی ہم سے کچھ نہیں لیں گا، یہ بھی ان کو سوچنا چاہیے تھا، یہ چیزیں تھیں۔ لیکن بس طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اب طرز سوال تو دیکھیے ان کا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، وقت کے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ جن کی وجہ سے فرعون کی غلامی سے نجات ملی، اس کے ظلم سے نجات ملی، فرعون غرق ہوا، اپنی آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے، دریا میں راستے بنتے ہوئے دیکھے، فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا، یک لخت آن واحد کے اندر اتنی بڑی سپر پاور طاقت ملیا میٹ ہو گئی، پھر بھی تم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو اور وقت کے نبی سے اس طرح بات کر رہے ہو۔ طرز سوال یا موسیٰ، چاہیے تھا تو یہ کہتے، یا نبی اللہ کہہ دیتے، یا رسول اللہ کہہ دیتے، یا کلیم اللہ کہہ دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس لیے کلیم اللہ ان کا لقب تھا کہ اللہ سے بات، یا کلیم اللہ کہہ دیتے تھے، یا موسیٰ سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں لن نصبر علی طعام واحد، ہمیں ایک کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، جبکہ ایک کھانا نہیں مل رہا تھا، من الگ مل رہا تھا ایک میٹھی چیز کی شکل میں، اور سلوہ بٹیر پرندے کی شکل میں وہ الگ ڈش مل رہی تھی، دو کھانے تھے، لیکن مسلسل کھانے کی وجہ سے انہوں نے ان دو کھانے کو ایک کھانا کہہ دیا۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ بے ادبی تو دیکھیے ان کی، کس طریقے سے کہہ رہے ہیں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، آپ ہمارے لیے تیرے پروردگار سے نہیں اپنے پروردگار سے دعا کیجئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آگے جو کہا لن نصبر علی طعام واحد، ان کو صبر کرنا چاہیے تھا، دعا کرنا چاہیے تھا کہ اے اللہ ہمیں صبر کی طاقت عطا فرما دے، تو ہمارے اندر ثابت قدمی پیدا فرما دے، شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ ایک تو یہ بے ادبی کی، اور ایسے الفاظ استعمال کیے کہ ہم کو صبر نہیں آ رہا ہے۔ دوسری بے ادبی نبی کی شان میں، پروردگار کی شان میں اس طریقے سے کریں فَادْعُ لَنَا، آپ دعا کیجئے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے تھے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو اور اپنی نعمتوں سے نوازے، اس طریقے سے کہتے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں اے موسیٰ تو اپنے پروردگار سے دعا کر،
یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پروردگار سے دعا، ایسا بھی کہہ سکتے تھے ہمارے پروردگار سے دعا کر. یہ ایک طریقے سے ایک اکڑ تھی، تکبر تھا ان کے اندر، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتے تھے، کوستے تھے اور یہ کہتے تھے تیری وجہ سے ہم اس میدان کے اندر آ کر پھنس گئے. وہاں مصر کے اندر تھے تو اچھا تھا، یعنی بظاہر یہ کہہ رہے ہیں وہ، یعنی ان کو یہ برداشت تھا کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہے. وہ یہ نہیں دیکھتے اتنی بڑی نعمت ہم کو دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ آپ خوشحال، ہمارے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے جی رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت سے نکال دیا تو اس کا ایسا تو کہہ دیتے کہ ہمارا وہی پروردگار ہے اتنی بڑی مصیبتوں سے نکالنے والا. تو کہہ رہے فدع لنا ربک، تو ہمارے لیے ہمارے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے. موسیٰ علیہ السلام پر اس طرح کہتے تھے کہ آپ نے ہم کو لا کر یہاں پھنسا دیا، مصیبت کے اندر ڈال دیا. تفسیری کتابوں کے اندر آتا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو جب مزاج بگڑ جاتا ہے تو انسان عزت اور رفعت کی قدر نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی عزت والے کی قدر کرتا ہے، مرتبے والے کی قدر کرتا ہے. وہ اپنی پست ذہنی کی وجہ سے اپنے آپ کو ہمیشہ پست دیکھنا چاہتا ہے اور ذلت کا خوگر رہنا چاہتا ہے. اس کی طبیعت معاشرے کے اندر ذلیل بن جاتی ہے تو وہ ذلت ہی کو پسند کرتا ہے. جب تک اس کے ساتھ کوئی ذلت آمیز رویہ اختیار نہیں کیا جاتا اس کو اچھا نہیں لگتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کو گالی دے تو اس کے بدلے میں ہی گالی سنو تو وہ اچھا لگتا ہے. یہ جب مزاج بدل جاتا ہے، طبیعتوں کے اندر فتور آ جاتا ہے، خواہشات بدل جاتی ہے، تو اس طریقے سے تبدیلی آنے لگتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس طریقے سے نافرمانی کرتے تھے تو پھر اللہ کی پکڑ بھی ہوتی تھی، اللہ کا عذاب بھی آتا تھا. تو بنی اسرائیلیوں کے اندر خواہش پرستی آ گئی تھی. ایک چیز یہ خواہش پرستی، دوسرا یہ کہ تکبر آ گیا تھا. اب ان کو کیا چاہیے تھا زمینی چیزوں میں سے، من بقلیہا وقثائہا وفومیہا وعدسیہا وبصلیہا، کہ ہم کو کیا چاہیے، سبزی چاہیے. اور یعنی ان کو ایسے وقت یاد آ رہا تھا وہاں پر وادی تیہ کے اندر من و سلویٰ کے ہوتے ہوئے کہ ہم کو جس طریقے سے مصر کے اندر ہم سبزی ترکاری کھاتے تھے، مچھلیاں کھاتے تھے اور کچھ مشقت کرتے تھے، تو ایسی مشقت ہم کریں اور اس کے بدلے ہم کو یہ ملے. تو وقصائہا، قصہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان کے اندر ککڑی کو بھی کہا جاتا ہے، کھیرے کو بھی کہا جاتا ہے. وفومیہا، اور گیہوں چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ فوم بنی ہاشم کی زبان میں گیہوں کو کہا جاتا ہے، اور انہی کی ایک دوسری روایت ہے لہسن کو بھی کہا جاتا ہے. وعدسیہا، اور اسی طریقے سے مسور کی دال چاہیے، عدس، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہر قسم کی دال اس سے مراد ہے. وبصلیہا، اسی طریقے سے پیاز چاہیے. یہ سوال تھا ان لوگوں کا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، کیا تم بدلنا چاہتے ہو ایک اعلیٰ چیز کو گھٹیا چیز کے بدلے؟ یعنی اللہ رب العزت نے من و سلوہ اتار رہے ہیں بلا مشقت کے، بلا تعب کے، بلا تھکن کے، اور اللہ کا یہ ایک انعام ہے، اور تم اتنی گھٹیا چیزوں کا سوال کر رہے ہو جس میں تم کو مشقت اٹھانا پڑے گی، وقت تو برباد ہوگا، اسی طریقے سے اس کے اندر خرچ بھی ہوگا، آفتیں مصیبتیں بھی اس کے اندر آئے گی، پریشانیاں آئے گی، تو تم اس کا سوال کرتے ہو. وقصائیہ، ککڑی کا بھی، یہ اس کا مزاج ٹھنڈا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ککڑی پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی سے کھجوریں لے کر آؤ تاکہ ملا کر کھائی جائے، تاکہ یہ دونوں کا جو مزاج ہے اس کا مزاج معتدل ہو جائے، اس کو ملا کر کھانے کی وجہ سے، ٹھنڈا اور گرم. وفومیہا، اور لہسن. لہسن ایک بدبودار چیز ہوتی ہے. اب کچا لہسن بھی کھا سکتے ہیں، پکا لہسن بھی کھا سکتے ہیں، اور حکیموں نے اور طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے دل کے مرض کے لیے اس کو مفید بتلایا ہے. لہسن کو خون پتلا کرتا ہے ایک طریقے سے.
تو وفومیہا لہسن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانے کے لیے تشریف رکھے تو کھانے کے ساتھ آپ کو سلاد بھی دیا گیا، جس کو ہم کچومر کہتے ہیں۔ اب سلاد میں مختلف چیزیں ہوتی ہے، پیاز، لہسن بھی پڑا ہوا تھا، اس میں پیاز بھی ہوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کھاتا ہوا دیکھ کر صحابہ کرام بھی نہیں کھائے، ہاتھ روک لیے۔ پھر صحابہ کرام پوچھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا یہ حرام ہے جو آپ نے تناول نہیں فرمایا؟ تو کیا یہ حرام ہے، آپ نہیں کھائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا ہوں۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پھر پوچھا پھر آپ نے کیوں نہیں کھایا جب یہ حلال تھا؟ تو فرمایا اس سے بو آتی ہے، انی اناجی من لا تناجون، کہ میں اس سے سرگوشی کرتا ہوں، میں اس سے ہم کلامی کرتا ہوں، میں اس سے بات کرتا ہوں جس سے تم نہیں بات کرتے ہو۔ مطلب کیا؟ میرے پاس فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں اور مجھ سے ہم کلامی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ بات کرنے کی جب یہ کھا لیں گے تو منہ سے بو آئیں گی اور ان کو تکلیف پہنچیں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ بے شک فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یعنی بدبودار چیز کھا لینے کے بعد جو منہ سے بو آتی ہے تو انسان بھی اس سے اذیت محسوس کرتا ہے، فرشتوں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے۔ اب اس کے اندر یہ گڑکا بھی آ گیا، ہر بدبودار چیز ہو گئی، اور مسجد کے اندر فوراً کھا کر نہیں آنا چاہیے، منہ کی بو ختم کر کے آنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَلَا يَقْرِبَنَّ مَسْجِدَنَا، کہ ایسا شخص ہماری مسجد کے قریب نہ آئے جس کی منہ سے بو آ رہی ہو۔ تو گٹکا بھی اس میں آ جاتا ہے۔ عرب میں جب جائیں گے مدینہ اور حرمین شریفین کے قریب تو وہاں بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہیں، اور یہ حدیث لکھی رہتی ہے کہ بے شک فرشتے ان چیزوں سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس میں نیچے لکھا رہتا ہے کہ لہسن وغیرہ، تو اس میں ساتھ ساتھ یہ بیڑی سگریٹ کا بھی ذکر کیا رہتا ہے وہاں عربی زبان کے اندر، اس سے بھی منہ کے اندر بو پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، تو بہرحال اس سے جب مسجد میں آنے لگے تو احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ فرشتوں کا مجمع رہتا ہے یہاں پر، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، اور اسی طریقے سے فرشتوں کا ہجوم رہتا ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جن چیزوں کو تکلیف ہو تو ظاہر بات ہے وہ دور ہوں گے، اور ان کی جو دعا ہے اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، قربت نہیں ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی کرتے تھے، بات کرتے تھے فرشتوں سے، اس لیے اس کو کھایا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو باقاعدہ موت کا فرشتہ اور دیگر فرشتے پاس آتے ہیں، تو اس وقت تو بندے سے بات بھی کرتے ہیں، بندے سے بات بھی کرتے ہیں، اور وہ بات اگر اچھی روح ہوتی ہے، نیک روح ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اخرجی طیبتاً، اے پاکیزہ روح نکل جا، تو وہ آسانی سے وہ روح نکل جاتی ہے، بآسانی نکل جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر بد روح ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح جلدی سے نکل جا، تو نے اپنے رب کو ناراض کیے۔ اس طریقے سے بات بھی کرتے ہیں اس وقت، تو موت کے وقت اس طریقے سے ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنے وقت کے ایک بڑے عالم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا، اور خواب کی تعبیر بتانے کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے یہ دیکھا کہ میرے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن میری پیٹھ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ جو خواب دیکھنے والے تھے وہ بڑے نیکوکار تھے، بزرگ تھے، لیکن وہ کیا خواب دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں لیکن میری پشت کے پیچھے بیٹھے ہوئے، پیٹھ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہٹ جاتے ہیں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں لگتا ہے تم حقہ پیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں میں حقہ پیتا ہوں۔
کیونکہ مجھے معدے کی تکلیف تھی. اس معدے کی تکلیف کی بنا پر ڈاکٹر نے کہا تھا حقہ پیو، یہ تکلیف دور ہو جائیں گی. تو میں نے حقہ پینا شروع کیا تھا. انہوں نے اپنی ایمانی فراست سے پہچان لیا کہ یہ حقہ پیتے ہوں گے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کر رہے ہیں وہ بو سے جو تم حقہ پیتے ہو. تو اس سے بچنا چاہیے جس سے منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو گھٹیا چیز کے بدلے، یعنی جو چیز تم کو اچھی چیز مل رہی ہے اس کے بدلے تم خراب چیز مانگنا چاہتے ہو. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اگر تم کو یہی چاہیے تم اس پہ ہی اڑے ہو. اور وہ اڑے بھی تھے، بنی اسرائیل قوم اڑی بھی تھی کہ نہیں ہم کو یہی چاہیے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ سمجھنے سے باز نہیں آئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اچھا تو اتر جاؤ مصرن کسی شہر میں. یہاں پر دو قرات مفسرین بتلاتے ہیں، مصرا مصرن. مصرا پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا جاؤ واپس مصر کے اندر، مصر شہر کے اندر چلے جاؤ جہاں سے واپس آئے ہو، وہاں تم کھیتی باڑی کرو گے اور تم کو یہ سب چیزیں حاصل ہو جائے گی. اہبطوا مصرن، تم اتر جاؤ کسی شہر میں، یعنی یہاں سے ہٹ کر کسی شہر میں چلے جاؤ. اور آتا ہے وادی تیہ سے لگ کر ایک شہر تھا جہاں پر کھیتی باڑی ہوتی تھی، اس طرف اشارہ ہے. فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہ کچھ ہے جس کا تم سوال کرتے ہو، سب مل جائے گا. لیکن پہلے ہی بتلا دیا کہ تم دیکھو گھٹیا چیز کا مطالبہ کر رہے ہو، پہلے ہی کہہ دیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اس طریقے سے جب انہوں نے بے ادبی کی، حد تجاوزی کی، اپنی خواہشات پر چلے، اسی طریقے سے تکبرانہ سوال اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر اب ذلت مار دی گئی ہے، محتاجگی اور فقر مار دیا گیا ہے. اور یہ آج بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے. چاہے ان کے کچھ افراد جو ہیں بہت امیر ترین نظر آئیں گے لیکن ان کا جو عام طبقہ دیکھیں گے وہ ذلیل ہو کر زندگی گزار رہا ہے. مسکنت اور فقر و فاقہ ان کے اوپر چھایا رہتا ہے. ان کی بستیوں میں اگر چلے جائیں گے، یا یہ کہ بہت امیر ترین ہوں گے لیکن بس پیسہ بچانے کی لالچ کے اندر بہت ذلیل اور گھٹیا رویے اختیار کرتے ہوں، اور بظاہر اپنے جسم سے، اپنے کپڑوں سے، چہرے مورے سے وہ بالکل فقیر اور محتاج نظر آئیں گے، کیونکہ مار دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت. وہ حکومت بھی نہیں کر سکتے. جو کچھ حکومت کر رہے ہو کسی کے زیر سایہ کر رہے ہیں. اگر کچھ وقت کے لیے وہ اپنا تعاون ہٹا لے تو ظاہر بات ہے وہ گر جائیں گے، سب وہ رہ ہی نہیں سکتے ہیں. وہ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک کے تعاون سے وہ جی رہے ہیں. بس 40 دن ان کی حکومت آئیں گی، وہ بھی ایک آزمائش کے طور پر، اللہ کے قانون کے طور پر. وہ دجال کے وقت ہوگا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، لوٹ جاؤ تم اللہ کا غضب لے کر، اللہ کا غضب لے کر لوٹ جاؤ. اب وہاں سے اللہ کا غضب ان پر ہوا، پھر بہت مشکلات پیش آئی ان پر. موسیٰ علیہ السلام کا بعد میں انتقال ہوا. ہاں یہ ہوا کہ جو پرانی نسل تھی ان کا جب خاتمہ ہو گیا تو نئی نسلیں آئی، پھر انہوں نے اطاعت فرما برداری کی حضرت یوشع علیہ السلام کی، جو موسیٰ علیہ السلام کی نیابت کر رہے تھے. اور پھر بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے نواز دیا. پھر وہ شام اور فلسطین کے اندر داخل ہوئے، فتح یابی ان کو نصیب ہوئی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ذلت اور مسکنت تم پر چھا گئی، تم اللہ کے غضب کے مستحق بن گئے. کیوں؟ کس بنا پر؟ اس بنا پر کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ بِآیَتِ اللہ سے اشارہ ہے اللہ کے احکامات کی طرف، یا اللہ رب العزت نے جو ان کے لیے شریعت نازل کی تھی وقت کے نبی پر، اس کی طرف اشارہ، اس کا انکار کرتے ہو. توریت کی آیت بھی اس کے اندر شامل ہے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور تم نبیوں کا ناحق قتل کرتے ہو، نبی کو قتل کر دیتے تھے. بنی اسرائیل قوم تقریباً
300 نبیوں کو قتل کیا ہے انہوں نے، جس میں سے دیکھا جائے تو حضرت زکریا بھی آتے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی آتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے خلاف تو وقت کی حکومت ہو گئی تھی، اور وقت کے بادشاہ نے لگا دیا تھا کہ ان کو پکڑو اور قتل کر دو، اور حضرت زکریا جب دیکھے کہ مجھ کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو بھاگنا شروع کر دیے۔ ایک درخت کے قریب پہنچ گئے اور کہا کہ اے درخت تو مجھے پناہ دے دے، تو وہ درخت تو بیچ میں سے 2 ٹکڑے ہوا، اتنا ہٹا جتنے میں حضرت زکریا علیہ السلام سما جائے۔ جیسے ہی سما گئے وہ درخت بالکل بند ہو گیا، وہ دیکھتے ہی رہ گئے کہاں ہیں۔ شیطان آیا اور کہنے لگا کہ زکریا کو تم تلاش کر رہے ہو، یہیں پر ہے، اسی درخت میں۔ وہ کہنے لگے کیسے یہ درخت کے اندر انسان جا سکتا ہے؟ ارے میں کہہ رہا ہوں یہیں پر ہے، نہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ تو زکریا علیہ السلام کا کرتے کا کونا تھوڑا سا نکلا ہوا تھا، کہا دیکھو یہاں پر ہے۔ پھر وقت کے بادشاہ کو خبر دی کہ دیکھو ایسی بات ہے، کہا کہ اگر وہ اندر ہے تو آرے سے وہ درخت چیر ڈالو، تو چیرنا شروع کیا اوپر سے 2 ٹکڑے کی شکل میں، اور ہر نبی نے مشقت برداشت کی ہے، تکلیف برداشت کی، آزمائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن اس آزمائش کے پیچھے ہی بڑی کامیابی مضمر ہوتی تھی، پوشیدہ ہوتی تھی ان کے لیے۔ تو اوپر سے چیرا گیا، چیرتے جیسے ہی سر کے پاس آیا اور وہ آرے کے دندانے سر پر لگے، خون کے چھینٹے نکلنا شروع ہوئے، تو آہ نکلی، اللہ کی طرف سے فوراً آ گئی، وہی آ گئی کہ دیکھو اگر تم آہ نکالو گے اب دوسری تو نبوت کی فہرست سے تمہارا نام کٹ ہو جائے گا، برداشت کرو۔ پھر پورا آرا چل گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، آہ نہیں نکالی، سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تکلیف برداشت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مصیبت پیش آئی۔ کیا ہوئی؟ جو وقت کا بادشاہ تھا، حاکم جو تھا، اس کو ایک طریقے سے پیار ہو گیا اپنی بھانجی سے، اور ایک طریقے سے محرم تھی وہ، اور اس کو بھی، اور وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اب وہ نکاح میں لانا چاہتا تھا کسی بھی طریقے سے کہ وہ میرے نکاح میں آ جائے، اور یہ لڑکی بھی چاہتی تھی کہ میں کسی طریقے سے آ جاؤں، لیکن اس وقت کی شریعت میں یہ منع تھا، وہ رشتہ نہیں تھا کہ نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا اس طریقے کی چاہت ہے، یحییٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو کہ تم چاہتے ہو اپنی بھانجی سے نکاح کرنا، تمہارے لیے ناجائز ہے، تم یہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو کہنے لگا مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ حضرت یحییٰ نے کہا کہ جانتا ہوں آپ بادشاہ ہیں۔ تو جو بولے جب بادشاہ ہوں تو میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو کہے جو چاہے آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ کا حکم تھا پہنچانا، میں پہنچا دیا بات کو، میں بات کو پہنچا دیا۔ پھر وہ طیش میں آ گیا، غصے میں آ گئے کہ یہ کون ہوتا ہے میرے دربار میں مجھ کو آ کر سمجھانے والا اور شریعت بتلانے والا۔ تو وہاں پر ذبح کر دیا گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جس طریقے سے بکرا ذبح ہوتا ہے، دھڑ الگ منڈی الگ، اس طریقے سے ذبح کر دیے گئے۔ یہ بھی ایک آزمائش آئی، اور یہ سب سازشیں تھیں یہ یہودیوں کی، کیونکہ ان کا سازشی مزاج تھا۔ اتنے 1000 سال وہ ذلت کی زندگی گزارے، کوئی ملک ان کو قبول نہیں کرتا تھا، کوئی ملک کو قبول نہیں کرتا تھا، اور یہ سازشی ذہن رکھتے ہیں، اور آج بھی سازش ہے ان کے اندر، خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف بڑی سازش رکھتے ہیں، بڑے بڑے حربے اور بہت پالیسی دکھاتے ہیں نئی، اور اس کے پیچھے ان کا مقصد بہت برا ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگیے تو یہودیوں کی سازشوں سے اللہ سے پناہ مانگیے، کسی بھی شکل میں آ سکتی ہے، ایجوکیشن کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، جدید ٹیکنالوجی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، اور موبائل فون تو ہے ہی، ٹی وی کی شکل میں، سیریل کی شکل میں بھی چلتی ہے۔ جیسے میں بتلایا تھا مغربی میڈیا اور اس کے اثرات، ہمارے استاد کی لکھی ہوئی ایک کتاب تھی، تو انہوں نے بتلایا ہے یہ جتنے اکثر چینل چلتے ہیں سب اسرائیل ان کو پال رہا ہے، ان کا پورا خرچہ برداشت کر رہا ہے،
تو پیسے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ لون کیسے مل جاتا ہے ان کو؟ بینک قرضہ کیسا دے دیتی ہے اس کے اوپر؟ آگے ہم نہیں معلوم کہ وہ چلیں گی کہ نہیں چلیں گی وہ چیز، لیکن دیتی ہیں۔ ہاں معاشرے کے اندر آئیں گی، بے حیائی تو پھیلیں گی، اخلاقی بگاڑ تو آئے گا، ماں بیٹی باپ ایک ساتھ بیٹھ کر دیکھیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اخلاقی بگاڑ پیدا ہوگا، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میگزین میں پڑھا تھا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا یہ ٹی وی کو ہم نے ایجاد کیا ہے، لیکن ہم اپنے بچوں کو ٹی وی نہیں دکھاتے۔ ایک رپورٹ تھی، سروے جب کیا گیا تھا، ہم اپنے بچوں کو ٹی وی نہیں دکھاتے۔ کیوں نہیں دکھاتے؟ ہم جانتے اس کے پیچھے کیا بگاڑ چھپا ہوا ہے، وہ بگاڑ ہمارے بچوں کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تو آپ سمجھ لیجیے موبائل فون کی جو قباحتیں ہیں اور اس سے جو گناہ ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، نظروں کے ذریعے سے دل میں جگہ پکڑتے ہیں، اور اسی طریقے سے پھر بے برکتی گھروں کے اندر آتی ہے، کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، یہ سب اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور لوگ سمجھتے تھے سیریل تو دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا تو سیریل ہے، نام تو ان کا لیا جا رہا ہے، پھر وہی رویہ وہی چیز اپنانا شروع کر دیتے ہیں اپنی بول کے اندر، اپنے پہناوے کے اندر، اور ویسے ہی کپڑے مارکیٹ میں بکنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں ان کپڑوں کو۔ ماں ڈھونڈتی ہے اپنی بیٹی کے لیے ایسا کپڑا جو سیریل میں دیکھتی ہے، اور آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ فلاں سنگر کو بناتے ہیں یا فلاں ایکٹر کو بناتے ہیں، بچے بچیاں دونوں۔ یہ دیکھیے یہ آیت میں کیا بتلایا گیا، تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک گھٹیا چیز کو اختیار کرنا چاہتے اس چیز کے بدلے جو کہ بہتر ہے؟ ذرا غور کرو، یہ آیت یہودیوں کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، وہ ہم کو دعوت فکر دے رہی ہے، ہمیں بتلا رہی ہے کہ ذرا سوچو اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہو، تم یہودیوں کی پیروی کر رہے ہو، پہناوے کے اندر بھی تمہارے درمیان تمہارا ایک بڑا آئیڈیل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ تو جب بہترین شخصیت، بہترین دنیا میں سب سے بہترین ہستی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے سیرت طیبہ کی شکل میں، تو پھر ہم کیوں گھٹیا چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی کہیں کون؟ بغیر ایمان والے، وہ کون؟ جو شیطان کی پوجا کرنے والے ہیں، دجال کو پوجنے والے ہیں۔ یورپ کے اندر بڑی بڑی کلبیں ایسی ہیں جہاں پر دجال کی پوجا ہوتی ہے، شیطان کی پوجا ہوتی ہے۔ کچھ ایسے گانے بنائے گئے ہیں جس کے اندر باقاعدہ شیطان سے اور دجال سے مدد لی جاتی ہے، اس کے اندر ایسا سانگ رکھا گیا، باقاعدہ ہماری کلاس میں ایک لندن کا طالب علم تھا، وہ بتلایا، سنایا ہم کو، اس کی تشریح کر کے بتلایا کہ دیکھو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے، اور وہی شوق سے بچے استعمال کرتے ہیں گانا۔ بہرحال تو اب دیکھیے یہ آیت کو پھر دیکھیے کیا بتلایا گیا، تم گھٹیا چیز کو اختیار کرنا چاہتے ہو اس چیز کے بدلے جو کہ بہتر ہے۔ اب دیکھو ہر گھر کے اندر، اکثر گھروں کے اندر اخبار آتا ہے، یہی ہے کہ کچھ کتابیں رہتی ہیں دنیاوی، قرآن رکھا ہوا ہے، اس کو چھونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اخبار جو ہے، اخبار بینی، خبریں پڑھنا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہے، پورا اخبار پڑھ جاتے ہیں، گھنٹہ لگ جاتا ہے، شام ہو جاتی ہے، وہ اخبار دیکھتے ہی رہتے، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ایک رکوع پڑھنے کی قرآن مجید میں سے تلاوت نہیں ہوتی۔ تو ہم کون سی چیز کو اختیار کر رہے ہیں؟ اعلیٰ چیز ہمارے گھر کے اندر موجود ہے، ہم ایک رکوع پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھیں گے اللہ کی رحمتیں آئیں گی، فرشتوں کا نزول ہوگا، اور اسی طریقے سے جب بندہ بندی تلاوت کرتے ہیں تو فرشتے اترتے ہیں، اپنے لب کو پڑھنے والے کے لب کے قریب کر دیتے ہیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک نور آسمان سے نازل ہوتا ہے جو ہمارے سر پر اور ہماری ذات پر، پھر جہاں بیٹھے رہتے اتنے پورے حصے کو گھیر لیتا ہے۔ جب قرآن پڑھتے تو ایسا ہوتا ہے، اور جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ایسا چمکتا ہے، یعنی تارے کے معنی چمکتا ہے، جیسے ہم آسمان میں تارہ چمکتا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہ آسمان والوں کے لیے ایسے ہی چمکتا ہے تارے کے معنی پوری دھرتی پر۔ کتنا بابرکت گھر ہو جائے گا جس میں تلاوت ہوتی ہے۔
تو ہم اپنے بچوں کو پابند کریں۔ کیا ماحول ہوتا تھا پہلے، فجر پڑھا کر جاتے تو گھر سے آوازیں آتی تھی سورہ یاسین پڑھنے کی، سورہ رحمان پڑھنے کی، وہ بچپن میں سنا کرتے تھے، سب ختم ہو گیا۔ اور دیکھیے آگے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس بنا پر ہے کہ تم لوگوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تم نے حد سے تجاوزی کی۔ کیوں حد سے تجاوزی کی؟ قتل منع تھا، کسی بھی انسان کا منع تھا ناحق قتل، تم تو نبیوں کا قتل کر دیے، نبیوں کا قتل کیا، اور نبیوں کا قتل کرنا وہ تو ناحق ہے ہی، قتل کرنا ہی ناحق ہے۔ ایک طریقے سے شریعت میں 3 جگہ اجازت دی گئی ہے قتل کی، حق کی صورت میں۔ ایک یہ کہ اگر کوئی مرتد ہو جاتا ہے، کوئی مرتد ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، تو اس کو 3 دن تک جائیں گے، اس کو نصیحت کریں گے، سمجھائیں گے، دین بتلائیں گے، ترغیب و ترہیب کی باتیں بتلائیں گے، اللہ سے ڈرائیں گے، جنت کا شوق دلائیں گے، دل نرم کریں گے، اور توبہ کی ترغیب دلائیں گے۔ توبہ کر لیتا ہے 3 دن تک تو ٹھیک، ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قتل ہے، وہ جائز قتل ہے اسلامی حکومت کے اندر۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی شادی شدہ مرد و عورت زنا کرتے ہیں تو پھر رجم کیا جائے گا، ان کو وہ ہے سنسار کیا جائے گا، پتھروں سے مار دیا جائے گا۔ یہ ایک طریقے سے کفارہ ہے ان کا، پھر وہ آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ پاکی کی شکل یہی ہے۔ پھر یہ تیسری شکل یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو عمدن قتل کر دیا تو قصاصاً پھر اس کو قتل کیا جائے گا، اگر اولیاء معاف نہیں کریں گے تو۔ اسلامی حکومت میں 3 قتل ہو، تم تو نبیوں کا قتل کر رہے ہو، بنی اسرائیلیوں کو بتلایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، اور اللہ نے جو نعمتیں دے دی تو اس پر یہ کہنا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا، اس طرح ہو جاتا تو بہت بہتر زندگی گزرتی۔ ارے موجودہ نعمت پر شکر کرو تو اللہ بڑی نعمت دے گا آگے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر کرو گے تو تم کو اور بڑھاؤں گا۔ جو موجودہ نعمت ہے، جتنے پیسے ہیں، جتنے مال و دولت ہے، اور اسی طریقے